السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ مہینہ ماہ ربیع الاول کا ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے نبی کی پیدائش کا مہینہ بنایا گیا۔ ہمارے نبی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صرف نبی نہیں بلکہ اللہ نے ہمارے نبی کو رسول بھی بنایا ہے۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو پچھلے رسول کی شریعت ہی کو لے کر کے آگے کو چلے، کوئی نئی شریعت نہ لائے، اس کو نبی بولتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور ہارون علیہ السلام نبی تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کو انہوں نے آگے لے کر کے چلا ہے۔ تو ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے نبی تو بنایا ہی تھا، اس کے ساتھ میں رسول بھی بنایا تھا۔ اسی لیے ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں رسول ہے، یعنی ہمارے نبی جن کو ہم خاتم النبیین بھی کہتے ہیں، یعنی نبیوں کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ جہاں ختم ہوا ہے اس نبی کو خاتم النبیین کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا قیامت تک، اس کو بولتے ہیں آخری نبی خاتم النبیین۔ یہ نبیوں میں سب سے بڑی صفت ہے خاتم النبیین ہونا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین اللہ کے نبی کے علاوہ، یعنی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی نبی کو، رسول کو خاتم النبیین نہیں بنایا، صرف ہمارے نبی کو بنایا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں ہمارے نبی کو بھیجا ہے، اس لیے کہ خاتم النبیین بنانا ہے۔ نبوت کے سلسلے کو، رسالت کے سلسلے کو اللہ کی نبی کی ذات پر اینڈ کرنا تھا، ختم کرنا تھا۔ اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی کے بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کیوں؟
اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا. خاتم بولتے ہیں مہر کو، مہر سکہ مارتے ہیں نا، جب کوئی چیز لکھتے ہیں لاسٹ میں کیا کرتے ہیں؟ سکہ مارتے ہیں، ختم، اب اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے، لاسٹ میں مارتے ہیں. اسی طرح نبیوں کا ایک سلسلہ چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو پیدا کر کے سکہ مار دیا، اب کوئی نبی نہیں، ختم بات. اللہ کے نبی کی پشت پر ایک نبوت کی مہر تھی. اللہ کے نبی کی پشت پر یعنی پیٹھ پر ایک نبوت کی مہر. اسی لیے یہودی جو بہت دنوں سے ان کی کتابوں میں پڑھتے ہوئے آئے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، آخری رسول آنے والے ہیں، وہ کتابوں میں پڑھتے تھے اور انتظار کرتے تھے. وہ کتابوں میں پڑھتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، آخری رسول آنے والے ہیں، ان کے انتظار میں تھے. اسی طرح اور لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے. ہمارے ہندو بھائی ان کی کتابوں میں بھی ہے کہ ایک آخری رشی آنے والے. رشی، وہ نبی کو رشی بولتے ہیں، انگلش میں میسنجر بولتے ہیں، فارسی میں پیغمبر بولتے ہیں، عربی میں نبی اور رسول بولتے ہیں. تو وہ بھی اپنی کتابوں میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایک آخری رشی آنے والے ہیں، آخری رشی آنے والے ہیں. اللہ کے نبی کا ذکر جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ہر کتاب میں اللہ کے نبی کا ذکر ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ایک نبی آنے والے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. قرآن شریف میں یعنی وہی توریت والی باتوں کو قرآن میں نقل کیا ہے، انجیل والی باتوں کو قرآن میں نقل کیا ہے. اسی طرح سے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہے کہ آخری یعنی انتم رشی، وہ کہتے ہیں انتم رشی، لاسٹ نبی. تو ایک بہت بڑے ان کے سنسکرت کے جاننے والے، ان کے جو بولتے ہیں ان کے یہاں کوئی پنڈت، وید کو جاننے والے، بڑی بڑی کتابوں کو جاننے والے، انہوں نے ان میں سے ایک نے کتاب لکھی کلکی اوتار. انہوں نے لکھا ہے کلکی اوتار. اس میں اللہ کے یعنی وہ جو انتم رشی جو آنے والے ہیں یعنی آخری نبی جو آنے والے ہیں ان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں اس کتاب میں کلکی اوتار کے اندر، کہ وہ اونٹ کی سواری کریں گے، وہ گھوڑے کی سواری کریں گے، وہ جہاد کریں گے، وہ ایسے جگہ پیدا ہوں گے جہاں کھجوروں کے درخت ہوں گے. یعنی اللہ کے نبی یعنی پورے مکہ کا نقشہ کھینچا ہے اس کے اندر. کس کا؟ مکہ اور مدینہ کا پورا نقشہ کھینچا ہے انہوں نے. کس میں؟ سنسکرت زبان میں. انہوں نے ہندی میں لکھی ہے کتاب کلکی اوتار بول کر کے. اس میں یہ تمام چیزیں جو اللہ کے نبی پر فٹ ہو رہی ہیں. پھر انہوں نے آخر میں لکھا ہم لوگ تو ابھی انتظار میں ہی ہیں کہ وہ آنے والے ہیں، حالانکہ وہ شخص جسے ہم کلکی اوتار کہتے ہیں وہ اصل میں محمد ہے جو مکہ میں پیدا ہوئے. وہ تو آ کے جا بھی چکے ہیں، ابھی تک ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی انہوں نے لکھ دی بات اس لیے کہ اللہ کے نبی کی جو نشانیاں لکھی ہیں کہ وہ ایسی جگہ پیدا ہوں گے، وہ ایسی چیز کی سواری کریں گے، وہ جہاد کریں گے، وہ گھڑ سواری کریں گے، اونٹ کی سواری کریں گے، کھجوروں والے ملک میں شہر میں پیدا ہوں گے. یہ تمام کتابیں اس کلکی اوتار نام کی کتاب میں لکھی ہوئی. اسی لیے انہوں نے آخر میں لکھا
ہم انتظار میں ہیں کہ وہ انتم رشی آنے والے ہیں، حالانکہ وہ انتم رشی تو آج سے 1400 سال پہلے مکہ میں پیدا ہو کر کے دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، ہم ابھی تک انتظار میں ہیں۔ عجیب بات ہے۔ تو اللہ کے نبی کی پیشین گویاں، یعنی اللہ کے نبی کے آنے کے بارے میں ہر کتاب میں چیزیں یا ہر کتاب میں نشانیاں موجود ہیں۔ تو اسی طرح یہودی بھی آخری نبی کے انتظار میں کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں۔ ان کے پیٹھ کے پیچھے ایک مہر ہوگی، یعنی نشانی اللہ کے نبی کی، آخری نبی ہونے کی نشانیاں ہیں۔ اسی لیے وہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا ان میں نشانیاں تلاش کیا کرتے تھے، نشانیاں تلاش کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی پیدائش ہو گئی، آسمان پر تارا چمکا، ایک یہودی عالم نے اس تارے کو دیکھ کر، اس ستارے کو دیکھ کر کہا، اوہو یہ ستارہ تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ آخری نبی دنیا میں آ چکا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لا چکے تھے، اللہ کے نبی پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت آمنہ کے یہاں اس وقت وہ ستارہ طلوع ہوا، یہودی عالم نے اس ستارے کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی کی پیدائش کا پتہ چل گیا کہ وہ نبی دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ یہ دیکھیے وہ کیسا علم رکھتے تھے، حالانکہ ستارہ آسمان پر نکل رہا ہے اور وہ ستارے کو دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ وہ آخری نبی پیدا ہو چکا ہے۔ پہلا جو علم تھا، پہلے لوگوں کا جو علم تھا وہ عجیب و غریب علم تھا۔ ہم تو اسباب کو جوڑ کر کے نہ معلوم کیسی ٹیکنالوجی، تو ہم بہت ترقیاں کر رہے ہیں، لیکن پہلے لوگوں کا جو علم تھا اللہ نے ان کو ایک فراست دی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، اس ستارے کو دیکھ کر کے وہ پہچان رہے ہیں کہ آخری نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ عرب کے اندر ایسے علوم تھے کہ وہ یعنی باپ اور بیٹے کے پنجے کو دیکھ کر کے پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ باپ کا پنجہ ہے، یہ بیٹے کا پنجہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اب بتائیے اس پنجے میں ہوتا کیا ہے؟ یہ پنجہ ہاتھ کا اور پیر کا دیکھ کر کے پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے۔ چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس کا بایو ڈاٹا دیکھنے کی ضرورت نہیں، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں، صرف پنجے کی یہ لکیریں دیکھ کر کے بول دیا کرتے تھے کہ یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے۔ کیسا علم اللہ نے ان کو دیا تھا۔ آج کمپیوٹر بھی نہیں پہچان سکتا، ہاں وہ جو نشان ہوتے ہیں اس سے تو پہچان لیتا ہے وہ، لیکن علم کے ذریعے سے۔ ایک حکیم کے گھر کے سامنے سے ایک جنازہ گزر گیا، حکیم کے گھر کے سامنے سے جنازہ گزر گیا۔ جب جنازہ جاتا ہے ذرا آواز ہوتی ہے، وہ کندھے بدلتے رہتے ہیں، لوگ چلتے رہتے ہیں، تو ذرا آواز ہوتی ہے، ذرا شور ہوتا ہے۔ تو وہ حکیم باہر نکل کر کے آیا، یہ کس چیز کا شور ہے؟ تو اس نے دیکھا تو جنازہ جا رہا ہے۔ جنازے کو دیکھ کر کے آواز لگائی، او جنازے والو رکو، جس جنازے کو تم لے کر جا رہے ہو وہ مرا نہیں، زندہ ہے۔ یہ عجیب بات ہے بھائی، ہم نے نہلایا، دھلایا، کفن پہنایا، قبرستان لے جا رہے ہیں۔ یہ حکیم عجیب آدمی ہے کہ کہہ رہا ہے کہ مرا نہیں، زندہ ہے۔ زندے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ قبرستان کو۔ لوگ بڑے عجیب، نیچے رکھو جنازہ، اتارو ڈولی، نیچے رکھو۔ سب لوگوں نے کہا اچھی بات ہے، حکیم مشہور تھے وہ۔ نیچے رکھی ڈولی، کہنے کہ یہ شخص زندہ ہے، مرا نہیں ہے۔ کہنا عجیب بات ہے حکیم صاحب، آپ بھی کیسی پاگل پن والی باتیں کر رہے ہیں، یہ مر گیا ہے،
ہم نے اس کو نہلایا دھلایا، تو اگر زندہ ہوتا تو اٹھنا چاہیے، کفنایا اس کو، اب ڈولی میں ڈال کے لے جا رہے ہیں، اب تو اٹھنا ہی چاہیے تھا اس کو اگر زندہ ہوتا ہو۔ حکیم صاحب کہنے لگے تم دور ہو جاؤ میرے سے، کفن ہٹاؤ۔ کفن ہٹایا، انہوں نے کہا میں اس کو زندہ کروں، کوئی کرامت نہیں میرے پاس، لیکن میں زندہ کرتا ہوں اس کو۔ تو انہوں نے، حکیم صاحب نے اتنی زور سے چونٹا، چمٹتے کہتے ہیں چمٹا، بہت زور سے کہ اسے تکلیف ہوئی۔ جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا، زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو اپنے اندر کی جو بھی طاقت ہو سکتی ہے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس نے زور سے چونٹا تو اس کا بدن لال ہونا شروع ہوا، پہلے جہاں چونٹا تھا، حالانکہ مردے کا بدن لال نہیں ہوتا اس لیے کہ مر چکا ہے وہ، اور زور سے چونٹا تو میت کے اندر جنبش ہونے لگی، ہلنے لگا، آہستہ آہستہ ہلنے لگا، پھر اور زور سے چونٹا تو اٹھ کر کے بیٹھ گیا، اٹھ کر کے بیٹھ گیا جنازہ۔ لوگ کہنے لگے ارے یہ کیا بات ہے بھائی، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں پہلے لوگوں کا آپ کو علم بتا رہا ہوں، اب تو کمپیوٹر میں لگا کر کے وہ 1 2 3 دیکھتے ہیں چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے، وہ چل رہے ہیں تو زندہ ہے، اگر وہ نہیں چل رہے تو مر گیا۔ لیکن پہلے زمانے میں کہاں تھے وہ؟ ماشاءاللہ ایک مردہ انسان، حالانکہ مرا نہیں تھا، وہ زندہ ہو گیا، بیٹھ گیا، اب پھر شور ہو گیا کہ مرا نہیں تھا، زندہ ہے زندہ ہے، مگر حکیم صاحب نے زندہ کر دیا، شور ہو گیا، پھر اپنے گھر واپس چلا گیا ہو۔ لوگ پوچھنے لگے آپ ٹھیک ہے آپ نے وہ پہچان یہ کر لیا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ نے پہچانا کیسے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ جنازے کو ہم لٹا کر کے لے جا رہے ہیں اور آپ نے جنازہ دیکھا تک نہیں، دور سے آپ نے دیکھ کر کے پہچان لیا کہ جنازہ جا رہا ہے اور یہ جنازہ نہیں زندہ انسان ہے، آپ نے پہچانا کیسے اس کو؟ ان حکیم صاحب نے کہا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے پیر ایسے نہیں رہتے بلکہ ایسے ہو جاتے۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ پیر کھڑے نہیں رہتے، مردہ انسان کے پیر ایسے، دیکھا ہے نا آپ نے مردوں کو کیا ایسے رہتے؟ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں ایسے رکھنے کے لیے وہ ذرا کیا نہ کیا پٹی باندھتے ہیں ذرا وہ، لیکن پہلے زمانے میں کیا ہے نہیں، سیدھے سادھے لوگ تو اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں ایسے ہی، تو پیر ایسے پڑے، پیر ایسے پڑے ہوئے بجائے ایسے کھڑے ہیں۔ تو اس نے کہا جو مر جاتا ہے انسان اس کے پیر کبھی کھڑے نہیں رہ سکتے، جس میں جان ہوتی ہے اسی کے پیر کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایسا علم دیا تھا، وہ علم کے ذریعے پہچان لیا کرتے تھے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی زندگی کو، اللہ کے نبی کی پیدائش کو ستارے کو دیکھ کر کے پہچان رہے ہیں کہ وہ آخری نبی دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ اب اس ستارے کا اللہ کے نبی کا کیا تعلق؟ لیکن وہ اس علم کو جانتے تھے کہ اگر یہ ستارہ نکلے گا اس وقت وہ آخری نبی پیدا ہوں گا، اس وقت وہ آخری نبی پیدا ہوں گا۔ تو یہودی بھی اللہ کے نبی کے آخری نبی کے آنے کے انتظار میں تھے، آخری نبی کے آنے کے انتظار میں تھے کہ ہر ایک قوم والا خصوصاً یہودی حضرات اللہ کے نبی کے آنے کے انتظار میں بہت منتظر تھے کہ وہ نبی آ جائے، وہ نبی آ جائے، ان پر ہم ایمان لے آئے، ان پر ایمان لے آئے۔ اور وہ اس سوچ میں تھے، اس فکر میں تھے اور اس گمان میں تھے کہ وہ آخری نبی جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، یعنی انہی کی نسل میں سے ہوں گے، یہودی نسل سے ہوں گے، ان کا ایک گمان تھا۔ لیکن جب وہ ستارہ طلوع ہوا ہے اور جب اس کی تلاش شروع ہوئی، دیکھو بھائی وہ آخری نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، تلاش کرو تلاش کرو تلاش کرو۔ جب مکہ مکرمہ میں آواز ہونے لگی کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے، وہ ایک انگلی اٹھا کر کے اللہ کے بارے میں کہتا ہے کہ ایک اللہ ایک اللہ،
اللہ کے نبی کے چرچے ہونے لگے تو وہ یہودی بھی تلاش میں نکل گئے، ہم بھی دیکھیں گے کون ایسا بچہ ہے جو آج کے دن پیدا ہوا ہے جس دن وہ ستارہ طلوع ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ اس دن اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے۔ جب اللہ کے نبی کو دیکھا، ان یہودی عالم نے کہا اوہو، آج سے نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں سے ختم ہو گیا۔ کیا کہا اس نے؟ ہم سوچ رہے تھے کہ آخری نبی ہمارے بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، لیکن یہ تو بنی اسماعیل میں سے ہو گئے۔ اللہ کے نبی کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں ہے۔ تو وہاں سے ان کو ایک قلبی حسد پیدا ہو گیا۔ ہمارے خاندان میں سے ہونا تھا آخری نبی، وہ تو فلاں کے خاندان میں سے آخری نبی پیدا ہو گئے۔ ایک اندر سے حسد شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی جب ذرا بڑے ہو گئے، حضرت شیما جو اللہ کے نبی کی دودھ شریک بہن تھی، اللہ کے نبی سے بڑی تھی، وہ اللہ کے نبی کو گود میں لے کر کے گلی میں محلے میں گھوما کرتی تھی، جس طرح سے اپنی بڑی بہنیں چھوٹے بھائیوں کو لے جاتی ہیں کھلانے کے لیے، ذرا محلے میں گھمانے پھرانے کے لیے۔ تو اس طرح سے حضرت شیما اللہ کے نبی کو گود میں بٹھا کر کے محلے میں گھوم رہی تھی۔ بعض یہودی اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے جھپٹا مارا کرتے تھے، یعنی وہ پہچان چکے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اسی طرح لے گئی تو ایک بچے کے پاس ایک یہودی عالم کے پاس سے گزر ہوا تو اس یہودی عالم نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ حضرت شیما نے کہا یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ نہیں، یہ کس کی اولاد میں سے ہے؟ جب حضرت شیما نے بتایا کہ فلاں کی اولاد میں سے ہے، وہ عالم کہنے لگے ہو یہ تو آخری نبی ہے جس کا انتظار ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بہت دشمن ہوں گے، بہت دشمن ہوں گے، اس بچے کی حفاظت کرنا۔ عجیب بات ہے، یعنی اس یہودی عالم نے پہچان لیا اللہ کے نبی کی ذات کو۔ تو اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا ہے جس نبی کو غیر علماء اس ستاروں کو دیکھ کر کے پہچان لیا کرتے تھے کہ آخری نبی کے پیدائش کے وقت نکلنے والا ستارہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کی بعثت کے، اللہ کے نبی کے آخری نبی ہونے کی بہت علامت اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ اللہ کے نبی کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی کی جو عمر ہوئی ہے 63 سال، یہ چاند کے اعتبار سے ہوئی ہے۔ کس کے اعتبار سے؟ یعنی اسلامی ہجری کے اعتبار سے۔ اگر آپ انگلش کے اعتبار سے لگائیں گے تو 61 سال ہوتی ہے، یعنی 2 سال کا فرق ہو جاتا ہے عربی تاریخ میں، ہجری تاریخ میں اور انگلش تاریخ میں۔ اگر انگلش کے حساب سے لگائیں گے تو اللہ کے نبی کی عمر ہوتی ہے 61 سال، اور اگر ہجری کے حساب سے لگائیں گے تو 63 سال بنتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال ہوئی ہے۔ ان تینوں حضرات کی عمر 63 سال ہوئی ہے، اور تینوں وہیں ایک ہی جگہ دفن ہیں۔ یہ عجیب بات ہے۔ ہم فخر کرتے ہیں بعض مرتبہ میری عمر اتنی لمبی ہو گئی ہے، میری عمر اتنی لمبی ہو گئی ہے، میری عمر 100 سال ہو گئی ہے۔ ترکی کے اندر جب اسلامی حکومت تھی، یعنی خلافت تھی، جب اسلامی ریاست کے ایک عجیب اصول ہوا کرتے تھے۔ جب کسی گھر میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو گھر کے باہر ایک پیلا پھول رکھ دیا کرتے تھے۔ کیا رکھتے تھے؟ پیلا پھول۔ پیلا پھول رکھنے کی علامت یہ ہوتی تھی
کہ اس گھر میں بیمار ہے. کیا ہے؟ بیمار. اگر اس گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو ایک پیلا پھول لا کر کے گھر کے باہر رکھ دیتے تھے. تو اب وہاں سے گزرنے والے اس پھول کو دیکھ کر کے بالکل بھی شور نہیں کرتے تھے, بالکل بھی آواز نہیں کرتے تھے. وہ چاہے مسلمان گزرے یا غیر مسلم گزرے, یہودی گزرے یا کوئی عیسائی گزرے, اگر وہ پھول دیکھ لیتے تھے پیلا پھول, بالکل خاموش ہو جاتے تھے. اگر بچہ بھی وہاں سے گزر رہا ہے وہ بھی خاموش ہو جاتے تھے. وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ اس گھر میں, اس مکان میں ایک بیمار رہتا ہے, بیمار کو آواز سے, شور سے تکلیف ہوگی. کتنا عجیب نظام تھا, کتنا عجیب اصول تھا. اور اڑوس پڑوس والوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اس گھر میں بندہ بیمار ہے, چلو بیمار پرسی کریں گے, ان کی خیر خیریت پوچھیں گے. یہ علامت ہوا کرتی تھی کہ اس گھر میں بیمار ہے, لوگ اس کی خیریت پوچھنے کے لیے جاتے تھے. اسے کسی قسم کی کوئی مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو مدد کر کے آتے تھے. یہ اسلامی, یہ خلافت کے اسلامی اصولوں کی چیزوں کو اپنایا کرتے تھے. اسی طرح سے جب گھر میں کوئی جوان بچی جوان ہو جاتی تھی تو لال پھول رکھ دیا کرتے تھے. یہ خلافت عثمانیہ کی وہاں کے اصول تھے. جب بچی گھر میں جوان ہو جایا کرتی تھی تو باہر ایک لال پھول رکھ دیا کرتے تھے. تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اس گھر میں بچی جوان ہو گئی ہے, اب وہ شادی کے لائق ہو چکی ہے, لہذا آپ رشتہ لا سکتے ہیں, رشتہ لا سکتے ہیں, میری بیٹی جوان ہو گئی. تو رشتے آتے تھے اس طرح سے, یہ علامتیں ہوا کرتی تھی. اسی طرح سے جب کسی کی عمر 63 سال ہو جاتی تھی اور ترکی والوں سے پوچھا کرتا تھا سامنے کہ آپ کی عمر کتنی ہوئی ہے, اگر اس کی عمر 63 سال سے زیادہ ہو گئی ہے تو وہ کہتا تھا میں حد سے گزر چکا ہوں. کیا کہتے تھے؟ 63 سال سے زیادہ جب عمر ہوتی تھی تو عمر بتاتے نہیں تھے وہ کہ میری عمر 70 سال ہوئی, 80 سال ہوئی, 85 سال ہوئی, 100 سال ہوئی. نہیں, میری جو عمر ہے وہ حد سے زیادہ گزر چکی ہے. عجیب, اس لیے کہ اللہ کے نبی کی عمر سے زیادہ عمر ہونا وہ حد سے زیادہ ہو گئی ہے. بتایا نہیں کرتے تھے کہ میری 64 سال 65 سال ہو گئی. اللہ کے نبی کی عمر کے احترام میں, اللہ کے نبی کی عمر سے زیادہ عمر کیسے بتاؤں, یہ ان کا اکرام اور احترام تھا. اس لیے بتایا میں تاکہ اللہ کے نبی کی جو عمر ہے بتانا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ہمیں خلافت کی جو اصول تھے, خلافت میں اس طرح سے اسلامی چیزوں میں اللہ کے نبی کی عمر کا بھی اتنا خیال رکھا جاتا تو اللہ کے نبی کی ذات کا کتنا خیال رکھا جاتا ہوگا. اس لیے میرے دوستو, ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ربیع الاول کے مہینے میں کوئی ہمارے عید نہیں ہے, کوئی جلوس نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی افراتفری والا ماحول نہیں ہے. ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی ذات اس مہینے کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے, جو خاتم النبیین, جو امام الانبیاء ہیں, جس کے ہم امتی ہیں. بس خوش ہونے کا مہینہ ہے, اور اللہ کے نبی کے لیے جتنا بھی خیر ہو سکتا ہے, درود شریف ہو سکتا ہے, یہ پڑھ کر کے اللہ کے نبی کو خوش کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں کسی قسم کا ڈھول نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی عید نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی جلوس وغیرہ نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا کر کے اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کے طریقے کو لانے کی ضرورت ہے. یہی کیا ہے نہیں, ربیع الاول مہینے کا پیغام ہے. اللہ ہم سب کو خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم.